الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے، بعض نیک بخت۔ رہے بدبخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین میں رہیں گے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو بھی ارادہ کرتا ہے اس کو خوب پورا کرنے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے ہیں، اور آپ جناب نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اپنی ماں کے پیٹ میں 40 روز تک جمع ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے دیگر، اور یہ حدیث کا آقا جی نے فرمائی آج سے 1450 سال پہلے، جس وقت سائنس کا سین بھی کوئی نہیں تھا، اور یہ ماں کے پیٹ کے اندر کی بات بتائی جا رہی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ تو کل کی بات ہے، ہماری ماؤں دادیوں کے الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے، یہ تو کل کی بات ہے، ہمارے سامنے ایجاد ہوا الٹرا ساؤنڈ۔ یہ الٹرا ساؤنڈ سے پہلے کی بات ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ آپ جناب نے ارشاد فرمایا 40 روز تک جمع ہوتی رہتی ہے، نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن بعد وہ نطفہ جمے ہوئے خون کی شکل میں آ جاتا ہے، پھر آقا جی نے فرمایا 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اب جب وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کو 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ سارا پروسیجر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں۔ اچھا جی، وہ 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم، فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، اور ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو لکھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اس کو صحبت کن کی ملے گی، اچھوں کے ساتھ چلے گا یا بروں کے ساتھ چلے گا۔ دوسری بات، اب یہ آقا جی قسم اٹھا رہے ہیں، آقا جی قسم اٹھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ فرماتے اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، تم میں سے کوئی شخص، ہاں جی، اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھتا ہے۔ پہلی چیز لکھ دیتا ہے کہ رزق اس کو کتنا ملے گا، اور دوسری یہ زندہ کتنا رہے گا، زندہ کتنا رہے گا، تیسری وہ عمل کیا کرے گا، چوتھی جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، یعنی شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ یہ 4 چیزیں اس کی لکھ دی جاتی۔ کوئی بندہ حضرت صاحب اپنی مرضی سے اپنے رزق کے پیمانوں کو نہیں بدل سکتا۔ میں اگر چاہوں ارب پتی ہو جاؤں، میرے خام خیالی میرے مالک نے جو لکھ دیا وہ مجھے ملنا ہے، میں گھر جا کے سو جاؤں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے جو میرے مقدر میں لکھا ہے اس نے عطا فرما دینا۔ کوئی میرے سامنے دے، کوئی چھپا کے دے، بھائی جو میرے مقدر کا ہے نا وہ کوئی نہیں رکواں چھین سکتا، یہ پکی بات۔ محنت کرنا میرے اوپر اللہ نے رکھ دیا ہے، ہیلا تو کر لے، وسیلہ میں بنا دوں گا۔ کبھی مالک ڈائریکٹ عطا فرما دیتا ہے، کبھی مالک کسی کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے، یہ اس کی اپنی دین ہے۔ اچھا، آقا جی فرماتے ہیں کہ اب یہ جب 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، رزق کیا کھائے گا، زندہ کتنا رہے گا، عمل کیسے کرے گا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، پھر آگے فرماتے ہیں کہ ساری زندگی بندہ
اہل جنت کسی عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ رہے، ایک بالشت، صرف یہ ایک بالشت رہ جاتا ہے کہ ایک ہاتھ اس نے آگے بڑھنا ہے، جنت ہے، اس کے درمیان اور بندے کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آقا جی فرماتے ہیں اس پر لکھا ہوا مقدر غالب آ جاتا ہے، اس کا خاتمہ دوزخ والے لوگوں اور دوزخ والے اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کرتا ہے اور وہ بندہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی کیا کیا؟ جنتیوں والے اعمال، مرا کس کے اوپر؟ دوزخیوں والے اعمال پر۔ حضرت جوانی ہے ہی غلطی کا نام، ہو جاتی ہے، کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے۔ جوانی کا بھٹکنا اتنا خطرناک وہ بھی ہے، خطرناک جوانی کا بھٹکنا بھی ہے، لیکن جو بڑھاپے میں آ کے اللہ بھٹکاتا ہے نا، وہ اتنا دور ہوتا ہے، بس زندگی اور موت کا فاصلہ اور جنت اور دوزخ کا فاصلہ بس اتنا ہے۔ آقا جی فرماتے ایک بالشت۔ ساری زندگی عمل کیا کیا ہے؟ ساری زندگی آپ نے عمل کیے کرتے رہے اینڈ میں آ کے جناب وہ فسادی بابوں کے ساتھ مل گئے، چغل خور بابوں کے ساتھ مل گئے، حاسدین بابوں کے ساتھ مل گئے۔ یہ جنتیوں والے اعمال تو نہیں۔ ساری زندگی آپ نے نیک اعمال کیے، اللہ کے بندے حلال کھایا، جنتیوں والے اعمال کیے، وہ سارے برباد ہو جائیں گے۔ کن کا ساتھ لے رہے ہو؟ جس کے ساتھ محبت کرو گے، جس کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، خاتمہ اسی کے اوپر ہونا۔ اچھا، پھر آقا جی فرماتے ہیں کہ ایک شخص اہل دوزخ کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر لکھا ہوا غالب آتا ہے، اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں، کئی ایسے واقعات ہوئے۔ کافر ساری زندگی کافروں والے عمل کرتے رہے، اینڈ میں جب مسلمانوں کی فوجیں اور کافروں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، ادھر سے ایک شخص آیا، اس نے کہا جی اگر میں اب کلمہ پڑھ لوں اور آپ کی طرف سے لڑوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اس بندے نے کلمہ پڑھا، میدان جنگ میں اترا، وہیں پہ شہید ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لے۔ ساری زندگی کن کے ساتھ رہا؟ کافروں کے۔ عمل کون سے کیے؟ شرکی اعمال۔ لیکن اینڈ میں کیا ہوا؟ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، ایمان نصیب ہو گیا اور بغیر کسی عمل کے جنت میں چلا گیا۔ اعمال جو ہیں یہ ذریعہ ضرور ہیں، اعمال جو ہیں یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ضرور ہیں، لیکن یہ ہی صرف ذریعہ نہیں، اعمال کے ساتھ اللہ کا فضل ہونا ضروری ہے۔ میں صدقہ بھی کروں، میں خیرات بھی کروں، میں روزے بھی رکھوں، میں زکاتیں بھی دوں، میں سارے معاملات کروں، لیکن میرے اللہ کا فضل ہی نہیں ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں، تو بابو کیا ہوگا؟ ہو وہ ایک میاں صاحب کا شعر ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندیا مان نہ کری میں پڑھیا لکھیا، مان نہ کری میں پڑھیا لکھیا، وہ جبار کا ہار اکھاوے روڑ دیندہ دودھ کڑیا۔ آپ دودھ پینے کے لیے تیار کرتے ہیں، بڑا اس کو گرم شرم کر کے جناب اپنے لیے جناب تیار کرتے ہیں، جیسے ہی آپ پینے لگتے ہیں اللہ اس بالٹی کو الٹا دیتا ہے، برتن کو الٹا دیتا ہے۔ مان نہ کری پڑھیا لکھا، نہ کس آکڑ کس چیز دی ہے۔ میں جب گیا نا عمرہ شریف پہ، تو جب ہم مکے سے مدینہ شریف جا رہے تھے، اللہ اکبر، او پہاڑ، وہ بس کے ذریعے گئے تھے، وہ ایسے کر کے دیکھنے پڑ رہے تھے، ایسے بالکل، او تیری خیر ہو جائے۔ پہاڑوں سے زیادہ ہماری آکڑ تو نہیں ہے، جس آکڑ کے ساتھ اللہ نے پہاڑ کھڑے کیے، ہماری اتنی آکڑ ہے؟ وہ پہاڑ کا اتنا سا پتھر ہمارے اوپر آئے تو بس ٹھس، پروگرام ہمارا ختم۔ ان سے زیادہ آکڑ تو نہیں ہے نا، آکڑ کی چیز ہے نا، بس اللہ کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت میں لکھ دیا گیا کہ یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے، ہر ایک کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا، تو پھر یا رسول اللہ ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، آج کل بھی کہتے ہیں نا وہ اللہ نے جنت دے دینی ہے پاویں جو مرضی کر دے پھرو۔ ہاں جی، تو یہ سوال اس وقت بھی اٹھے تھے کہ جب مقدر لکھ جو دی گیا ہے، تقدیر لکھ جو دی گئی ہے۔ ایک موٹی سی مثال میں آپ کو عرض کروں، وہ حکیم ہے، اس کی شانیں بڑی ہیں، صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک لڑکا ویلنگ کرتا ہے، کوئی بزرگ اس کو سمجھاتا ہے، اوے بندہ کاکا ویلنگ نہ کی تکر لٹ ٹوٹ جائے گی، سٹ لگ جائے گی، وہ باز نہیں آتا، پھر ویلنگ کرتا ہے، گرتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اب جا کے وہ بابے کو پکڑ لے گا۔ بزرگ کو تو نے کہا تھا چونکہ لہذا میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ او بھائی تیرے عمل ہی ایسے تھے، تو نے عمل ہی ایسے کیے ہیں جس سے ٹانگ ٹوٹے۔ اللہ معاف کرے، پرسوں کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی، اس کے اندر یہ ویلنگ کرتے ہوئے جتنے بچوں کے حادثات ہوئے وہ کسی نے میری طرف بھیجی۔ حضرت صاحب اللہ معاف کرے، بہت برے برے حادثات ہوئے۔ ایک جو سب سے خوفناک حادثہ میں نے دیکھا کہ وہ ویلنگ کر رہا ہے، پیچھے اس نے ایک عورت کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ آپس میں جو ہے نا جی وہ نیچے کرنے لگا ہے موٹر سائیکل کو، تو دوسری موٹر سائیکل اس کے ساتھ ٹکرائی ہے، پیچھے سے ٹرک آ رہا تھا، وہ جناب لڑکا ادھر گرا ہے، اس کے سر کے اوپر سے ٹرک گزر گیا، دھڑ کدھر سر کدھر، وہ پچک کے بالکل ختم ہو گیا۔ اب ایک لمحے کے مزے نے اس کا کیا انجام کیا، ایک لمحے کے مزے نے یا بے احتیاطی نے کیا حشر کیا۔ اور یہ موت کوئی اچھی موت تو نہیں ہے نا، یہ کوئی اچھی موت تو نہیں۔ ایک ماں باپ کے اوپر وہ کیا صدمہ گزرا ہوگا جس وقت بیٹے کی لاش آ رہی ہے، اس کا ساری کوئی نہیں، ان ماں باپ کے اوپر کیا گزری ہونی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا نا کول نظر آئیں گے، بڑا، آپ کول نہیں، آپ فول نظر آئیں گے۔ ٹانگیں اٹھا کے موٹر سائیکل کو چلانا ہے، پہیے اٹھا لینا، یہ کوئی دانائی تو نہیں ہے نا، یہ تو بیوقوفی ہے، تو فول پونا ہے، بیوقوفی ہے، یہ تو دانائی نہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم لکھ جو دی گئی تقدیر، یہ بندہ جنتی ہے یہ دوست کی ہے، تو پھر یا رسول اللہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ تو آپ جناب نے ارشاد میں وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتقلو قال لا، آقا جی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی تم عمل کرو، ہر شخص کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا گیا ہے۔ پھر آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی نے یہ آیات بینات سورۃ اللیل کی ارشاد فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ سو جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم ان قریب اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیں گے۔ جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا، اس نے نیک بات کی تکذیب کی تو ہم ان قریب اس کے لیے برے اعمال کو آسان کر دیں گے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک۔ ان آیات بینات کا سادہ سا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اللہ سونا جس کو جنتی بناتا ہے اس کے لیے جنت والے اعمال آسان کر دیتا ہے، جس کو دوزخی بناتا ہے اس کے لیے دوزخ والے اور جنتیوں کی بہت سی نشانیاں، لیکن ان آیات میں کون سی بیان کی؟ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور دوزخیوں کی نشانی کیا بیان کی؟ بخل کرتے ہیں۔ آج بھی اس دور کے اندر اللہ کے نام پہ دینے کے لیے اتنا بڑا جگرا چاہیے، اتنا بڑا جگرا چاہیے، اور پھر کسی کو پتہ نہ لگے اس کے لیے اور بڑا جگرا چاہیے، اور بڑا جگرا چاہیے۔ ہم نماز پڑھنے، اللہ سونے نے ہمیں توفیق دی، وہ چاہتا ہے ہمارا مقدر سیدھا ہو جائے، وہ ہمیں نماز کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے راستے اللہ نے بدل دیے ہیں، یہ تو راستہ ہو گیا جنت والا راستہ، جن کے راستے بدل دیے ہیں وہ ساری رات تو جاگیں گے، لیکن جیسے ہی 3 بجنے لگیں گے
3 साढ़े 3 ہے، فجر کی اذانیں ہونے لگیں کہ تہجد کا وقت آئے گا، ان کو نیند آ جائے گی. کبھی ہو گیا ٹھیک ہے، بندہ بشر ہے، کبھی نیند آ گئی. لیکن روزانہ ہی بندہ 2-3 بجے تک جاگے اور یا فجر کا ٹائم ہونے لگے ٹھوس ہو جائے. اور فجر کا وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، فضل بھی دیتا ہے اور برکت بھی دیتا ہے. فضل بھی گیا، رزق بھی گیا. احادیث کا میں خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں. جو لوگ فجر میں سوئے رہتے ہیں نا جی، شیطان ان کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے، آنکھوں میں، منہ میں. تو بندہ اٹھتا ہے نا تو ایک عجب سی نحوست ہوتی ہے، نحوست. آپ باقی ٹائم پہ آپ سوئیں گے نا تو آپ کو وہ نحوست نہیں ملے گی. لیکن جب فجر میں سوئے رہیں، فجر کے بعد اٹھیں تو فجر سوئے میں گزر جائے، پھر جب اٹھیں گے وہ نحوست جو آپ کو نظر آئے گی وہ آپ کو دوسری جگہ نظر نہیں ہے. وہ شیطان آپ کے اوپر غالب آ گئے، تھپکیاں دیتے، شابہ میرا پتر، شابہ شابہ میرا بچہ، سو جا سو جا سو جا، تھپکیاں دیتے. دیکھیں نا جی، 3 بجے تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگ تو اس ٹائم اٹھ جاتے تھے. میں گاؤں گیا اور فوتگی ہوئی تھی تو ہمارے بہت پرانے ایک بزرگ ملے. وہ کہنے لگے اج بھی تواڈے تے دین دے جڑے رنگ چڑھے نے نا. وہ پنجابی میں بات کی، میں اردو میں عرض کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں تم لوگ آج دین کی خدمت کر رہے ہو نا، اس میں تمہارا کمال نہیں، تمہارے دادی دادے کا کمال ہے. اچھا جی. میں نے کہا جی وہ کیسے، ان کا کیسے کمال ہے؟ انہوں نے کہا کہ رات یا 3 بجنے نا تمہارے دادی اور دادے دونوں کا ورد شروع ہو جاتا تھا اللہ ہو کا. وہ دونوں ورد کرتے تھے اللہ ہو اللہ ہو، جب تک فجر کی اذانیں نہیں آنی ان کی آوازیں بند نہیں ہوتی. ہاں ہاں، وہ فجر کی اذانیں نہیں ہونی، انہاں جناب ذکر کیتی جانا کیتی جانا کیتی جانا. سردیوں میں 6 بجے جا کے اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں. ہاں جی. تو آپ اندازہ کریں 3 گھنٹے وہ لوگ اللہ ہو کا ذکر کیے جا رہے ہیں. سارا گاؤں سن رہا ہے، سارا گاؤں سن رہا ہے اور سارے سکون لے. یا عشاء ہونی، سو جانا، تہجد کے ٹائم اٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا. فجر سے پہلے جناب انہوں نے سارا کچھ اپنا گھر بار سارا سلسلہ کرا کے جناب. ابھی چھوٹا بھائی گیا، وہ انجینئر ہے، آئی ٹی انجینئر ہے. ان کے سسر بیمار ہوئے تو وہ لوگ فجر میں اٹھنے والے عادی، اٹھنے کے عادی ہیں، اور یہ لوگ 12 بجے اٹھنے کے عادی ہیں. وہ صبح جناب 5 بجے ہی اٹھ کے انہوں نے نماز پڑھ کے اٹھنا پینا نہانا دھونا شروع کر دیتا. تو وہ اب بیٹھے ہوئے، وہ تصویریں بنا کے مجھے کہہ رہے بھائی دیکھ یار سارے اسی بیوقوف لگ رہے، سارے نہا دھو رہے نے، ساڈی تے نیندر ہی نہیں پوری. جو قوم رات 3 بجے سوئے گی وہ فجر میں کیسے اٹھے گی؟ جب فجر میں نہیں اٹھے گی تو اللہ ان کے اوپر رحمتیں کیسے کرے گا؟ آج کا ایک بچہ پریشان ہے. ہمارے بابے ایک کام کر کے نسلیں سنوار گئے، زمینیں بھی بنا گئے، گھر بھی بنا گئے، جائیداد بھی بنا گئے، سارا کچھ بنا گئے تھے. آج دے منڈے یہ اس لیے ناکام نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے اوپر نحوستیں طاری ہوئی ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کے لیے میرے لیے جنت والے اعمال آسان فرما دے.